کیونکہ چلیے اتنے سارے ہفتوں سے منڈے کو نہیں ہو رہی تھی کلاس، آئی تھنک 2 ویکس نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ لوگ اس لیے پریپیئر نہیں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے میں نے جو چوز کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو میں سیرت النبی جو ویسے موٹی موٹی باتیں تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن سیرت النبی میں جس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے وفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آج آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ تو آپ لوگ اوپر ٹاپک لکھ لیجئے کہ وفات۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ کون سے دن کون سا تھا اور دفنایا کون سے دن پہ تھا؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائیں۔ پیر کو ہوئی تھی وفات۔ ٹھیک ہے، اور دفنایا کون سے دن گیا؟ دفنایا دفنایا فرائیڈے۔ نہیں، پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے نبی کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، یعنی پیر کے دن ہوئی، انہیں نبوت بھی پیر کے دن ہی ملی، اور مکہ سے مدینہ بھی پیر کے دن ہی ہجرت کی، اور مدینہ میں پیر کے دن داخل ہوئے، اور پیر کے دن ہی فوت ہوئے۔ یہ پوری حدیث ہے، یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، اور آج بھی پیر کا دن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو کہ ان کے والد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے؟ میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پیر کے دن۔ فرمایا میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اسی دن مروں، چنانچہ اسی دن ان کا بھی انتقال ہوا۔ کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پہ موجود تھے، ان کو تو پتہ فوراً چل گیا تھا، پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر میں آپ کو صرف ایسی حدیث سنا دوں تو نہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا اور نہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے، اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نزاع کی حالت میں تھے۔ جب انسان نزاع کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے چیزیں یاد نہیں رہتی، پتہ ہوتی ہیں مگر یاد نہیں رہتی، یا اس وقت یاد نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے اس وقت وہ نزاع کی حالت میں تھے، یہاں پر یہ بتایا نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سوال کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ تھا مگر ان کو اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسری اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اسی دن مروں، اور ان کا انتقال منڈے کے دن ہی ہوا۔ اچھا، ایک اور ہے کہ اب آخری جو مرحلات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے آخری دن، ہاں میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے تھے کہ وفات کس دن ہوئی اور دفنایا کس دن گیا۔ دفنایا بدھ والے دن گیا، اور پیر کے دن وفات ہوئی بدھ کو۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہیں اس کو بدھ کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بدھ کے دن کوئی اچھا کام نہیں کرو، لیکن یہ توہمات پرستی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ وہم کرنا، توہمات کا مطلب ہے وہم، یہ وہم کرنا کہ بدھ کے دن اچھا کام نہیں کرو، منگل کے دن کوئی اچھا کام نہیں کرو، پیر اور جمعرات کو جمعہ کو کرو، یہ کسی بھی دن کے بارے میں وہم پالنا یہ غلط ہے۔ اور یہ وہم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ اس زمانے سے ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور وہ کون سا دن تھا دفنانے والا؟ ویڈنسڈے، بدھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا حجرے کا، اور دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح تھا۔ لوگوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ کھڑے رہو، اور پھر پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں انتقال ہوا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات زوال کے بعد ہوئی تھی۔ اب سیرت النبی میں وہ حدیثوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی اسٹیٹمنٹ، جو اس وقت وہ صحابہ کرام موجود تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم بتا رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ زوال کے بعد کا ٹائم تھا۔ مطلب کون سا ہو گیا؟ ظہر کا ٹائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا، اور نصف النہار سے پہلے ہوا۔ نصف النہار، نہار کا مطلب ہے دن، اور نصف کا مطلب ہے آدھا، یعنی آدھے دن سے پہلے ہوا۔ تو پھر ظاہری بات ہے یا تو زوال کے بعد یا زوال سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 صفر 11 ہجری اور بدھ کے دن، ابھی آپ چاہیں تو کہیں لکھ لیں، 19 صفر 11 ہجری اور بدھ کے دن حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تکلیف شروع ہوئی، یعنی بیمار ہونا شروع ہوئی۔ پھر وہ تکلیف بڑھتی گئی، اور تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ 13 دن تک آپ بیمار رہے، اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو انتقال فرمایا۔ یہ سیرت النبی میں کمپلیٹ ہے، اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا، زوال کے بعد، مگر آدھا دن گزرنے سے پہلے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سارے نقطے نکلتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھنے کو ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو جو کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن ہمیں ایکسپلینیشن کبھی سیرت النبی سے نہیں پتا تھی کہ سفر کے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ جو ہوتا ہے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی نہیں؟ صحت تو نہیں ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ 19 صفر کو ان کا وصال ہوا تھا۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 28 صفر کو بدھ کے دن ان کو تکلیف شروع ہوئی تھی، اور 12 ربیع الاول اور پیر کے دن انتقال ہوا تھا، اور جو ہے وہ ویڈنسڈے یعنی بدھ کو دفنایا گیا۔ اچھا، یہ دو اسٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ 19 صفر تھا اور 11 ہجری تھی۔ اب 11 ہجری کی کیا کہانی ہے؟ 11 ہجری کی یہ کہانی کہ 10 سال پورے ہو گئے تھے۔ اسی لیے جب بھی سیرت النبی میں آپ کو پڑھاتی ہوں، یا کہیں اور بھی آپ سنتے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 11 ہجری بولیں گے۔ جیسے فرض کریں، میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو پورے 10 سال کا دسمبر میں ہوتا ہے، تو وہ نیکسٹ دسمبر میں ہی 11 سال کا ہوگا نا، لیکن وہ کہلائے گا تو 11ویں سال میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے ہے کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے تھے، اور 11ویں ہجری جب شروع ہوئی تو محرم پہلا مہینہ، تو صفر دوسرا مہینہ، تو ربیع الاول تیسرا مہینہ، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی ابھی 10 سال ہی رہے تھے، اور 2 مہینے اور 11 دن۔ تو وہ 11 سال رہے تھے مدینہ منورہ میں، یہ تو نہیں ہوگا نا، 10 سال رہے تھے، اس وجہ سے 10 ہجری کہا جاتا ہے، اور وفات کا وقت بتایا جاتا ہے 11 ہجری۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل سے سمجھا کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ کنفیوز نہ ہوں کہ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، تو پھر وفات کی جو ڈیٹ ہے وہ 11 ہجری کیوں ہے؟ وہ لکھ لیں آپ اپنے پاس کہ نہیں، 19 صفر کو تکلیف شروع ہوئی تھی، اور
ایک اور قول ہے کہ 28 صفر کو تکلیف شروع ہوئی تھی. تکلیف شروع ہوئی مطلب بیمار ہوئے. اب اگر وہ 28 صفر کو شروع ہوئی تھی بدھ، تو وہ کیا ہو گیا؟ آخری بدھ آف سفر ہو گیا. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب چیزیں یہ جو ہمارے اندر آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے، تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت کہتے تھے آخری بدھ آخری بدھ. وہ آخری بدھ کی کہانی یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 19 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 28 صفر کو بدھ کے دن بیمار ہوئے. اچھا، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھا، اور دفنایا ویڈنسڈے کو گیا. اور ٹائم کیا ہے؟ یا تو زوال کے بعد یا پھر دن کا آدھا دن اس سے پہلے پہلے. اچھا، حضرت ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن حجش کے گھر پر تھے تب بیمار ہوئے. ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے. اب آگے ایک اور نقطہ آپ کو ملے گا سفر کے مہینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن تکلیف رہی. 13 دن. اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا 13 تیجیا 13 تیجیا، 13 دن سفر کے فرسٹ 13 دن، یہ 13 کا نمبر یہاں سے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن تک بیمار رہے. اسی دوران جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد میں کمی محسوس ہوتی تھی تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو اسی دن ہوئی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یعنی پیر کے دن. ہجرت بھی پیر کے دن کی تھی اور مدینہ منورہ میں بھی پیر کے دن آئے تھے. اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مکمل 10 سال ہو گئے تھے. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. اور اسی روایت میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ بدھ کے دن دفن کیا گیا. اچھا، اب ہم وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا. وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہمیں معلوم ہے کہ 63 سال تھی، مگر سیرت النبی میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد بھی نہیں تھے اور نہ ہی چھوٹا قد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھی اور نہ ہی دبا ہوا رنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بہت گھنگھریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دے کر بھیجا. یہ صحیح، تمام یہ جو میں حدیث آپ کو تمام سنا رہی ہوں ساری صحیح حدیثیں ہیں. اور اسپیشلی یہ والی جو سنا رہی ہوں وفات کے وقت عمر مبارک اور حلیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، اور یہ تمام صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دے کر بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال اور مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے تقریباً 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، یعنی 63 سال کے ہوئے تب اس ایج میں ان کے مشکل سے 10 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی، یعنی 63 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ہے وہاں پہ یہ بھی روایت ہے کہ تقریباً 60 سال تھی، لیکن زیادہ روایتیں 63 سال کی ہیں.
اگر آپ کو کوئی اور کہے کہ بھائی 63 نہیں تھی 60 تھی تو آپ خاموشی سے مان لیں، کیونکہ ان کو وہی بتایا گیا ہوگا یا وہی ان کو پتا ہوگا. تو یہ ساری جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ باتیں ہیں. اور 300، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو 13 دن سفر کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے. اس وجہ سے سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جب ہم چھوٹے تھے تب سے لے کے ہمیشہ ہم نے یہی سنا کہ سفر کے فرسٹ 13 دن بہت بھاری ہوتے ہیں. سفر کے فرسٹ 13 دن بہت بھاری ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وہم ہے، اور یہ وہم نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے پیچھے ہسٹری یہ ہے، تاریخ یہ ہے، اس کی سند یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دن بیمار رہے تھے، فرسٹ 13 دن. اس کے بعد آخری بدھ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی، شفا ملی تھی. یہ اس کی ابھی تک تو میں نے کوئی سند نہیں پڑھی ہے، لیکن ہاں 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. ہو سکتا ہے فرسٹ 13 دن زیادہ بیمار ہوں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری بدھ کو تھوڑا بہتر فیل کر رہے ہوں تو چہل قدمی کے لیے نکلے ہوں، جو حجرے سے نہیں نکلتے تھے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر فی الحال مجھے سیرت النبی میں پڑھتے ہوئے یہ سب چیزیں کچھ ملی نہیں ہیں، مگر میں آپ سے ایسے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے. اچھا، کہیں لکھا ہے 63 سال، 63 سال کی عمر تھی، کہیں 60 ہے. آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال کی ہی عمر میں وفات ہوئی. اچھا، اب ہے کہ ان کی ایج کیا تھی، یہ تو ہو گیا. اب ہے تجہیز و تدفین. پیر کے دن وفات ہوئی، بدھ کے دن دفنایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مکمل ہو گئی تو لوگ جو ہے وہ منگل کے دن سب جمع ہونا شروع ہو گئے، اور بدھ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن گھر میں صرف قریبی مرد حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی ان کے چچا، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے. اور حضرت قم بن عباس، یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. اور حضرت صالح بن عدی، یہ لوگ غسل میں تھے، غسل دینے کے لیے. جب یہ سب لوگ غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں کے پیچھے سے اوس بن خولی انصاری، انصاری کا مطلب ہے مدینہ کے، اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا، اے علی، ہم تمہیں قسم دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارا بھی حصہ ہے. یہ کون سے صحابی تھے؟ اوس بن خولی، جو انصاری تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا آ جاؤ. چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے، لیکن نہلانے میں حصہ نہیں لیا. جنہوں نے نہلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ لیا وہ تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس، حضرت قم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت صالح بن عدی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا. اب یہ غسل
دینے کا طریقہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قمیص تھی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ رہے تھے غسل دیتے وقت، جبکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے۔ دوران غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جیسی کہ میت سے دکھائی دیتی ہے۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کے جسم کو خشک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خشک کیا، اور ایسے ہی کیا جیسے کسی میت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں یعنی 2 سفید اور 1 یمنی چادر میں لپیٹا گیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کو بلایا اور فرمایا، ایک آدمی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے۔ یہ اہل مکہ کے لیے قبریں کھودتے تھے۔ کون قبریں کھودتے تھے اہل مکہ کے لیے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا ابو طلحہ بن سہل انصاری کے پاس جائے، جو اہل مدینہ کے لیے بغلی قبریں کھودتے تھے۔ یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ مکہ کی میں قبریں کھودتے تھے، اور یہ ابو طلحہ بن سہل انصاری مدینہ میں قبریں کھودتے تھے۔ جب ان کو بھیج دیا تو پیچھے سے کہاں بھیجا؟ قبر بنانے۔ جب ان کو بھیج دیا تو پیچھے سے حضرت عباس نے دعا کی، اے اللہ، اپنے محبوب کے لیے تو خود ہی کوئی قبر اختیار کر لے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ والے ساتھی کو حضرت ابو عبیدہ ملے، جبکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور یہ دیکھا کہ کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں جو عموماً میتوں میں ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور وفات کے دنوں میں پاک صاف رہے، یعنی کمپلیٹلی پاک تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کچھ بھی کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 4 آدمیوں نے ذمہ داری لی، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت صالح۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ ان 4 حضرت صالح، حضرت فضل، حضرت عباس اور حضرت علی، ان چاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد کا مطلب ہے قبر میں اتارا اور اوپر سے مٹی ڈال کر لیپ دیا۔ زیادہ تر صحیح حدیثوں میں 3 چادروں میں کفن دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک جگہ 4 بھی لکھا ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ کو کبھی ایسا سننے کو ملے تو میں اس لیے آپ کو دونوں باتیں بتاتی ہوں تاکہ آپ کبھی آپ کو سننے کو ملے تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لکھی، لیکن زیادہ تر تین چادروں میں کفن پہنایا گیا۔ اور یہ یمنی کپڑے تھے، کاٹن کے تھے، اسی لیے دیکھیں کفن جو ہوتا ہے وہ کاٹن کا ہوتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاٹن تھا، یمنی کپڑا، یمنی کپڑا ہوتا ہی کاٹن ہے۔ اچھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہو گیا، بیماری کا دن ہو گیا، بیماری کا ٹائم 13 دن، وفات کا دن، وفات کی تاریخ، وفات کا وقت، دفن کرنے کا وقت، غسل کس نے دیا، کن صحابہ نے دیا، اور کنہوں نے لحد میں اتارا، اور یہ یہاں تک ہمارا
اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہے اس کے بارے میں سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو لوگ جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل میں داخل ہوئے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، تو مطلب گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے جتنے ادھر انٹر ہو سکیں داخل ہوئے اور ہاتھ کھلے چھوڑے، اور امام کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ یعنی کسی نے امامت نہیں کرائی کہ جنازہ رکھا ہوا ہے تو امامت کرائیں، نماز جنازہ پڑھیں، نہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، بلکہ لوگ آتے تھے اور ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھلے چھوڑ کر بغیر کسی امام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ مردوں کے بعد عورتیں، عورتوں کے بعد بچے، پھر سب سے آخر میں غلام داخل ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر کسی نے امامت نہیں کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی انسان نے پڑھائی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن پہنا دیا گیا تو آپ کو چارپائی پر رکھا گیا۔ پھر دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے ہیں، پھر پیر کے دن وفات ہوئی ہے، پھر بدھ کے دن انہیں دفنانا ہے، تو پیر کے دن وفات ہوئی تو جب باہر خبر پھیلی تو لوگ دور دور سے آنے لگے، ظاہر ہے، تو جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا مطلب پیر سے لے کے بدھ تک، اور بدھ کے دن رات کو دفنایا گیا۔ تو آپ سمجھیں کتنا ٹائم ہو گیا، آدھا دن پیر کا اور منگل بدھ۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سفر کر کے دور سے آ رہے تھے، جب خبر پھیلی تو کوئی فون وون تو تھا نہیں۔ اچھا، اب نماز جنازہ کا وقت آئے گا، ظاہری بات ہے دفنانے سے پہلے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر رکھا گیا، پھر قبر کے کنارے رکھا گیا، نہ قبر کے کنارے نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ ان کی کسی نے امامت کرائی، نہ نماز جنازہ پڑھی، بس گروپ گروپ اندر داخل ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو ہے بغیر امام کے علیحدہ علیحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ ایک ایسی بات ہے جو فیکٹ ہے، ایسا ہوا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کوئی امام بن نہیں سکتا تھا، بس یہی اللہ کی رضا تھی اور اسی طریقے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سب کچھ تدفین ہو گئی، جنازے کا بھی سب ہو گیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بیعت کے بعد شروع ہوئی، یعنی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی سب نے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جگہ حدیث میں ہے، حدیث تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا کہ وہ بھی درود بھیجیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجا گیا، اور اس معاملے میں فرشتے ہمارے امام تھے، یعنی کوئی انسان امام نہیں تھا۔ اچھا، جو شافعی لوگ ہیں، جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، ان امام شافعی سے یہ ہے کہ صحابہ کے سوا قبر پر نماز کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ، اس میں شافعی کے ہاں یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ نہیں بھی پڑھی جائے انبیاء علیہ السلام کی، تو وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں محفوظ ہے،
اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، زمین کو اللہ نے حرام قرار دے دیا گیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، جیسا کہ حدیثوں میں روایت کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جیسے جب فوت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلف صالحین سے یہی منقول ہے، یعنی انہوں نے یہی قول کہا ہے کہ وہ اسی کا اہتمام کریں اور اس کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ ان ساری باتوں کا ان ساری باتوں کی سمری یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین کی مٹی یا زمین کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ٹچ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ، ان کا جسم ایز اٹ از رہتا ہے اندر، یہ مقصد ہے کہنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ نبی کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے، فار ایوری نبی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹایا، کیونکہ سب کو یہ بات نہیں پتا تھی۔ تو کہا کہ اب کہاں دفنائیں، مطلب کہاں لے کر کے جائیں، تو دفن کہاں کرنا ہے؟ نہلانے کا کام ہو گیا، کفن پہنانے کا ہو گیا، اب نماز جنازہ کا معاملہ ہو گیا، سب درود پڑھیں گے، سب نے درود پڑھا ون بائی ون گروپس کی صورت میں۔ اب معاملہ آیا کہ کہاں دفن کیا جائے، تو اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے خود کہ نبی کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹایا اور بستر سے نیچے والی جگہ پر قبر کھودی، اور اسی لیے آج ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کی قبر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کہا تھا کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہو، جہاں ان کو وفات ہوئی ہو، تو اس وجہ سے یہ کام شروع ہوا۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر بتانے میں بہت ہی ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری گود میں 3 چاند اتر آئے ہیں۔ یہ خواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم نے سچا خواب بیان کیا ہے تو تمہارے گھر میں زمین کے 3 بہترین افراد دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی اور وہاں دفن کیے گئے تو فرمایا اے عائشہ یہ تیرا بہترین چاند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا یہ تمہارا بہترین چاند ہے، 3 دفن ہوں گے تمہارے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے، یعنی وہ جو 13 دن جو بیمار تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک سرخ چادر بچھائی گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی،
اور ابن سعد بھی حضرت حسن بصری سے یہی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے یعنی قبر میں نیچے ایک سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمین گیلی تھی اور نیچے سے گیلی پہنچتی تھی، نیچے سے تری پہنچتی تھی، یعنی ایک گیلا ہوتا ہے نا ویٹ، جب قبر کھودی تو وہ زمین گیلی تھی، گیلی نکلی، اس لیے چادر بچھانی پڑی انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیا، پھر کوئی چیز یہ سب ہو گیا، زندگی وفات پاک صاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کفن کی ذمہ داری 4 آدمیوں نے لی، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت صالح، ان 4 لوگوں نے لی۔ حضرت فضل جو تھے وہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور حضرت صالح آئی ڈونٹ نو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی گئی، اس میں اب قبر میں نیچے ریڈ چادر کون سی والی بچھائی گئی؟ کوئی نئی خریدی نہیں گئی، کوئی کہیں سے لی نہیں گئی، کوئی وائٹ چادر نہیں منگائی گئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے ریڈ کلر کی چادر، اس کو بچھایا گیا۔ وجہ کیا تھی بچھانے کی؟ اب یہ نہیں سمجھے کہ اب آج کل نہیں بچھائی جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچھائی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گیلی مٹی تھی، نیچے سے گیلی تھی جب قبر کھودی گئی، تو وہ اس لیے کہ وہ تری تری مطلب گیلاہٹ کو ڈھکنے کے لیے، اور کچی اینٹوں سے قبر کو بند کیا گیا۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک بات جو سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جو ساری صحیح حدیثوں سے، وہ بہت نور دیتی ہے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، تو ان کی وفات کیسے ہوئی، کب ہوئی، کیا ٹائم تھا، ان کی قبر کیسے کھودی گئی، ان کو نہلایا کس نے، ان کے اچھا یہ رکھی چادر، تو اچھا پھر ہم کیوں نہیں رکھتے، وہ انہوں نے تو رکھی تھی ہم کیوں نہیں رکھتے، تو اس کا ریزن ہے ڈفرینٹ۔ تو جب ریزن ہی نہ ہو، اب اگر گیلی جب قبر کھودی جائے اور نیچے مٹی گیلی نہ ہو، تو پھر چادر رکھنے کا کیا میننگ ہے؟ اور اگر رکھنی ہے تو رکھ بھی لو، مطلب دونوں طریقے سے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر رکھنی ہے تو پھر یہ سوچ کے رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھی گئی تھی، اس لیے میری قبر میں رکھنا، میری استعمال کی ہوئی چادر رکھنا، یا واٹ ایور۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں تک اس کا معاملہ ہے کہاں تک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جس پر نماز پوری زندگی پڑھ رہے تھے وہ جا نماز نیچے بچھا دینا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ پڑھنے کے بعد کہ شاید اس کی جو روٹ ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ شاید یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں تو ہر وہ چیز اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کیا گیا، میرا اپنا یہ خیال ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی جو نماز کی چادر ہے یا جا نماز ہے جس پہ وہ پوری زندگی موسٹ آف دا ٹائم نماز پڑھتے تھے، یا وہ لے کر آؤ، وہ نیچے بچھانا۔ تو مجھے میرا اپنا یہ خیال ہے یہ پڑھنے کے بعد کہ شاید اس کی سند یہیں سے ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ رنگ کی چادر جو وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ قبر میں نیچے بچھائے گئے، مگر اس کا ایک ریزن تھا کہ وہ نیچے گیلی تھی۔ اچھا، اوپر سے کچی اینٹوں کے ساتھ قبر کو بند کیا گیا، کچی اینٹوں سے۔ اور کتنی اینٹیں رکھی گئی یہ بھی سیرت النبی میں بتایا گیا، 9۔ اور یہ بیہقی نے اپنی کتاب میں لکھا، 9 اینٹیں تھی۔ اگر آپ کو اپنی وصیت کر کے جانا ہو کہ میری قبر ایسی بنانا، کیونکہ اب آپ سیرت النبی پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک پیپر پہ لکھ کر کے لفافے میں ڈال کے رکھ دیں۔ اچھا، پیر کو وفات ہوئی، پیر کو وفات ہوئی منگل کی شام تک، یعنی پیر کا آدھا دن تقریباً اور منگل کا پورا دن آپ کو چارپائی پر ہی رکھا گیا، یعنی لوگ آتے جاتے تھے اور درود پڑھتے جاتے تھے، آپ پر درود پڑھتے جاتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے اور درود پڑھتے جاتے تھے۔ اور ظاہر تدفین سے پہلے جو ہے یہ جو 2 دن کا ٹائم ملا اس میں انہوں نے وہیں پر حجرے میں قبر کھود لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا چاہا تو پاؤں کی طرف چارپائی کو تھوڑا سا ہٹایا گیا اور وہاں سے آپ کو قبر میں داخل کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت قسم اور حضرت فضل اور صالح بن عدی جو غلام تھے وہ تھے۔ اچھا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا علم جن لوگوں کو نہیں ہو سکا تھا، یہاں تک کہ بدھ کی رات آ گئی تو ہم نے مسجد میں رہنے والوں کی رونے کی آواز سنی، یعنی بدھ تک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دوران ہم گھروں میں اکٹھی ہو کر رو رہی تھی، ہم سوئی بھی نہیں تھیں، اور ہم چارپائی پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی، یعنی ازواج مطہرات۔ اچانک سحری کے وقت ہم نے ایک گلوگیر قسم کی آوازیں سنی۔ گلوگیر مطلب جو رو رو کے گلا بیٹھ گیا ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ آوازیں سن کر کسی کو ضبط نہیں رہ سکا، اور ہم بھی رو پڑے اور مسجد والے بھی رو پڑے، حتیٰ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مدینہ رو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے بہت روئے، جس سے ہم مزید غمزدہ ہو گئے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دوڑے، لیکن حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے ایک اتنی بڑی مصیبت تھی جس کے بعد کوئی بھی مصیبت ہمارے لیے آسان ہو گئی، یعنی سب سے بڑا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے سب سے بڑا غم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ پیر کے دن ہوئی اور بدھ کی رات کو دفن ہوئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں مسجد کے مشرقی جانب اور کمرے کے مغربی قبلہ والے کونے میں دفن کیا گیا۔ پھر اسی کمرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا، یعنی اس طریقے سے ان کا جو انہوں نے 3 چاند دیکھے تھے گود میں، تو ان کے گھر میں یہ جو تعبیر بتائی تھی وہ سچی ہو گئی۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی تھی؟ قبر کو کوہان نما تھا۔ کوہان نما سمجھتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک قبریں وہ ہوتی ہیں جو بالکل فلیٹ ہوتی ہیں اوپر سے، اور ایک قبریں ہوتی ہیں تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اٹھی ہوئی مطلب ایسے کوہان کی طرح ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان نما دیکھا، یہ بخاری شریف میں ہے کہ کوہان نما تھی۔ اور ابو داود میں ہے کہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوا اور کہا، خالہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبریں تو دکھائیے۔ شیخین کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق۔ انہوں نے 3 قبریں دکھائیں جو نہ زمین سے زیادہ ابھری ہوئی تھیں اور نہ ہی چپکی ہوئی تھیں، اور اس پر چھوٹے چھوٹے سرخ سنگریزے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے مقدم ہے۔ مقدم مطلب سب سے زیادہ بڑا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی طرف ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف ہے، اور پاؤں کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اوکے، اور یہ تینوں قبریں جو ہیں وہ کوہان نما تھی، کیونکہ 2 طرح کی قبریں ہوتی ہیں نا، ایک فلیٹ ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں
ہم دیکھتے تو ہیں مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ بھی نوٹس کریں کہ دو طرح کی قبریں ہوتی ہیں اور دونوں ہمارے لیے جائز ہیں۔ اچھا، ولید بن عبد الملک نے 82 ہجری میں خلافت سنبھالی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں۔ اور اب یہ 86 ہجری میں خلافت سنبھالی تو اس نے جامع مسجد دمشق کی تعمیر شروع کی، ساتھ ہی اپنے مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد نبی کی توسیع کا حکم دیا۔ کب؟ 86 ہجری میں۔ چنانچہ انہوں نے مشرقی جانب کی طرف توسیع شروع کر دی۔ توسیع کا مطلب ہے بڑھانا، اور حجرہ شریف کو بھی مسجد میں شامل کر لیا۔ یعنی مسجد نبوی تعمیر، مسجد نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، لیکن وہ تو چھوٹی تھی، تو پھر یہ 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دمشق میں مسجد کی تعمیر شروع کی، تو انہوں نے مسجد نبوی کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا مشرق کی جانب، ایسٹ کی طرف۔ اور جو حجرہ شریف تھا جس کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تھا، ان کی قبریں تھیں، اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ یہ اس لیے میں سمجھتی ہوں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس طرح سے ایک پورا آج جو مسجد نبوی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کا کنیکشن سب ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مدینہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب گورنری آئی، مدینہ منورہ کے جب گورنر بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس کو اور بڑھا دیا۔ اور امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ قبروں کی ترتیب بھی ویسے ہی بتائی گئی ہے جیسے ابھی بتائی ہے، کہ سرہانے پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے، اور پاؤں کی طرف حضرت عمر۔ اچھا، یہاں پر میں سٹاپ کرتی ہوں، آگے انشاءاللہ ہے وہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔